بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی۔ دوستوں، میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ الطاف حسین اور آفاق احمد کے درمیان اتحاد، یہ میرا ٹاپک تھا۔ وجہ دیکھیں، پتہ ہے کیا، عام عوام جو ہے نا، خاص طور پر الطاف حسین صاحب کے سپورٹرز کو میں دیکھتا ہوں تو جذباتیات، دیکھیں پتہ ہے کیا ہے، مہاجروں کی بربادی جو ہے نا، وہ جذبات کی وجہ سے لگی ہے، ٹھیک ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں، دیکھیں کڑوی بات ہوتی ہے میری، اس لیے کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، ورنہ اگر نہیں سمجھ رہے اسکپ کر دیں، کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ کیڑا ہم لوگوں کو جذبات کرنا اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا۔ کہ میں بات کر رہا ہوں اگر کہ الطاف حسین صاحب اور آفاق احمد صاحب کا جو وہ اتحاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو سمجھ جائیے کہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوگی۔ آفاق احمد نے الطاف حسین کو دھوکہ دیا تھا، اس نے فلانے نے الطاف حسین کو دھوکہ دیا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الطاف حسین نے جو وہ راستہ بدل لیا تھا اس لیے آفاق کو، کوئی کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے۔ دیکھیں، میں یہاں پر یہ صفائیاں دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ان سے فلانے کام غیر دانستہ طور پہ ہو گیا یا ان سے ہو گیا۔ میں اس وقت ملت مہاجر قوم کی ضرورت کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اس وقت ضرورت ہے اس اتحاد کی، کیونکہ ہم میں ایک ایک گلی، ایک ایک چپے چپے پہ جو ہے وہ اپنے بندے چاہیے کراچی بھر میں، تاکہ بلا امتیاز جو ہے وہ کام ہو سکے، بغیر کسی فیوریٹزم کے جو ہے وہ پورے شہر میں کام ہو سکے، اور جہاں جہاں پر لوگ ہیں چاہنے والے ان کے لیے کام، تو خیر یہی امید ہوتی ہے کہ پورے اس پہ کرائیں، لیکن پھر بھی جب آمد ہوگی تو ظاہر ہے کہ ادھر ہی کیا ملے گا، بھائی یہ رہا آپ کا ایریا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی آپ کے ایم پی آف پاکستان میں خاص طور پہ کامران ٹیسوری کے ساتھ کیا ہوا، غدار بھگوڑا، یہ وہ یوں یوں وہ سب چیزیں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم میں سے بے انتہا لوگ ہیں جو وہاں پر جا کے اس کے گورنر ہاؤس میں پڑھائیاں کر کے، تعلیم حاصل کر کے فری کی، بہت سارے مراد لے کے جو پبلک بیٹھی، ٹھیک ہے۔ وہ جتنا کتنا بھی کیا اس بندے نے کیا، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، قیادت جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ اب قیادت ان کی ایسی نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اسٹینڈ کر سکے کسی بات پہ، یا ان کی کوئی سننے میں کوئی بات سنے ان سے، تو یہاں پر یہ کہ کیونکہ آفاق احمد صاحب جو ہے وہ یہی رہتے، ظاہر ہے کہ ان کو یہاں کی گراؤنڈس کی ریالٹیز پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگوں میں اتحاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ میرے اور آپ کے جو ضروریات ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان کی عکاسی کی جا سکے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور کر دے گا، آ کے کدو دیکھ لیا آپ لوگوں نے، نہال ہاشمی صاحب آ گئے، اللہ اس مطلب اگر یہ کچھ ترقی کی راہ میں کچھ اہم کردار ادا کرنے آ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم، اللہ ان کو کامیاب کرے، کیونکہ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ بھئی یہ شہر کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو، اور یہاں پر رنگ نسل کا جو فقدان وہ فساد بچا پڑا ہے وہ بند ہو، ٹھیک۔ لیکن جو ظاہر ہے کہ میں ہر بندہ اپنی قوم کو جانتا ہے، سندھ کے لوگ جانتے ہیں ان کی قوم کے لیے کیا ہے، اسی طریقے سے دیگر ہیں، پنجابی سرائکی بلوچی پٹھان گلگتی وغیرہ بنگالی میون، ہر بندہ جانتا ہے ہمارا کلچر کیا ہے، اور ہمیں ہمارا نمائندہ ہی جو ہے ہمارے پرابلم جو ہے وہ سالو کرے گا، اسے پتہ ہے ہمیں پسند کیا ہے کیا نہیں پسند ہے، یہ چیز کی طرف میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ اب آپ ایک بات بتائیے کہ ایک میں کل ایک بیان سن رہا تھا، اور شاید پرانا تھا ان دنوں کا جب میں نے یہ بات جو وہ کی تھی، کہ ان سے کروایا گیا یہاں کی جو بھی بیانات تھے الطاف حسین صاحب کے، جس کے بعد آپریشن شروع کیا، کہ وہ چیز کہلوائی گئی، کسی نے کہلوایا ان سے، تو وہ انہوں نے وہ بیان دیا تھا، تو ظاہر ہے کہ آپ ان پہ تو بھروسہ نہیں کر سکے، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ 5 بندے واپس آنے والے، 5 پانڈو اولادی تو واپس نہیں آنے والے، تو بھائی کوئی ایسا بندہ ہو جس کا لوگوں نے اتنے عرصے کے اندر کال اور فیل دیکھا ہو، پہلے سے الطاف حسین صاحب سے الگ ہو گئے تھے لیکن پھر بھی وہ قوم کی نمائندگی تو کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی آفاق احمد اینڈ الطاف حسین کا الائنس ہونا چاہیے، دوبارہ سے ملے تاکہ آگے بڑھیں،
یہ بچوں کے بس کی بات نہیں ہے، دیکھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے. یہ ہے وہ پرابلم. اب آپ دیکھیں خالد مقبول صدیقی صاحب جو وہ بیانات دے رہے ہیں کچھ ہو نہیں رہا. فاروق ستار صاحب بیچارے لگے پڑے، ان کا کوئی نہیں سن رہا. کیوں نہیں سن رہا؟ دیکھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو ہے نا آپس میں نا اتفاقیوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ، یا خاص طور پہ آپ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے ٹوائلٹ پیپر کی طرح، آپ کو یوز کر کے پھینک دیتے، فلش کر دیتے. وہی ہوا ہے اس وقت بھی آپ لوگوں کے ساتھ. تو جب آپ کی نہیں سن رہے تو یہ ہماری کہاں سے سنیں گے؟ یہ کوئی بتا دے مجھے، نہیں بتائے گا کوئی. ٹھیک ہے. ابھی الطاف حسین صاحب عید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عید آ رہی ہے، کل پرسوں ترسوں 2-3 دن رہ گئے. تو اس میں یہ بتائیے کہ یہاں پر یہاں لوگ کس طریقے سے وہ مائیں بہنیں عید منائیں گی جن کے گھر والے جو وہ لاپتہ کر دیے گئے. ٹھیک ہے. یہ چیز ذرا سمجھ میں ہے. اب یا تو یہ کہ ہر بندہ جو ہے نا، وہ ایک مووی دیکھی تھی ہم نے انریل ٹورنامنٹ، جس کے اوپر گیم بھی بنا ہوا ہے. تو اس میں رینڈی آرٹن ہیرو تھا، اور جو ریسلر ہے وہ ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے، وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں یہاں پر نا، اور سی دیتے ہیں، اس کو لگا کے آپریشن کر کے سی دیتے ہیں. اب وہ ٹارگیٹ دیا ہوا بھائی آپ کو فلانا بندہ نظر آئے گا تو مارنا ہے. سر لاسٹ مین اسٹینڈنگ، لاسٹ مین اسٹینڈنگ یہ ہوتا ہے کہ جو آخر میں سب کو مار کے جو بچے گا وہ جیتے گا. ٹھیک ہے. اس کا گیم کا یہ رول تھا. اب جو نہیں چاہتا تھا وہ بھی کہیں پہ رک گیا، اور اس کے ذہن میں آیا کہ میں نہیں کھیلوں گا. اس کے بلڈ کی سرکولیشن وغیرہ سے اس کو ٹریک کرتے تھے، اور جو ہار مان دیتا تھا وہ پھٹ جاتا تھا. یہ ہوتا تھا. مرنا ہے تو بھی پھٹنا ہے، یہ چیز تھی. اب وہ کیا کرتے ہیں، کسی طریقے سے اپنا دماغ جو ہے نا چلتا ہوا رکھتے ہیں، اور اسی کے دوران جو ہے چلتے چلتے میں وہ اپنا کسی چوری ووری سے آپریٹ کر کے جو ہے وہ نکال لیتا ہے کیپسول بم وغیرہ جو بھی تھا، اور اس کو لے کے چلتا رہتا کہیں لے جا کے پھینک دیتا ہے. پھر وہ ٹریک ہی نہیں ہوتا. اور وہ اوپر سے جو بھی ٹیم واچ کر رہی تھی وہ ٹریک کر رہی تھی، اور سب جو تھا وہ بچ سکا، اس طریقے سے بچ گیا. وہ چیز جو ہے نا کہ زبردستی پھنسایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے ورنہ بھرنا ہے. اب دیکھو کہ وہ اگر اپنے وقت کی بات کرتے یا فساد کیا مچائے. ایم پی ایل کے ساتھ یہی سین ہوا سارا انریل ٹورنامنٹ کا. آپ کو یوز کیا، اب ختم، اب اگلا گیم شروع. ٹھیک ہے. یہ چیز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آپ ایک بات نہیں، یہاں پر عید منائیں، عید کیسے منائیں؟ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں عید منائی جائے. عید یار پاکستان میں رہتے ہوئے میرے خیال میں عید نہیں منانی چاہیے. کیوں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کیونکہ یہاں پر ہم ہر 2 منٹ کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں فلانا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، فلانے کو ٹکر کو چل کے چلا گیا، فلانا شہید ہو گیا، فلانے کا انتقال ہو گیا، فلانے کا انتقال. ہم لوگ کو جو ہے نا 180 سال کی عمر کا بنا دیا ان خبروں نے. معصوم بچے بچیاں مر رہے ہیں، پھر ایران کا دیکھتے ہیں، پھر فلسطین کا دیکھتے ہیں، حالت ہو جاتی ہے خراب. تو بھائی ایسے میں کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی بندہ جو وہ خوشی منا دے. یہ الطاف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ امن کی بات ہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو سب قیادت ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن نیشنل لیول پہ بھی بہت کام کرے. کیونکہ ہمیں افغانستان کی طرف سے یاد رکھیے گا کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ عید کی نماز پڑھائی جا رہی ہوگی اور آپ کو سرپرائز ملے گا. اور انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ عید والے دن آرمی کے جو ہمارے ادارے جو تنظیمات ہیں اس پہ حملہ کر کے پاکستانی قوم کو تحفہ دیں گے. یہ انہوں نے بکواس کی ہے. تو میں میری اپیل ہے افواج پاکستان سے کہ پلیز ایک ایٹم بم گرا دیں افغانستان کے اوپر. نہ رہے گا باس، نہ بجے گی بانسری والا حساب کتاب ہو جائے. کیونکہ یہ منحوس جو ہے نا، یہ یہودیوں کی نسل، نیتن یاہو کی اولادیں، انہوں نے دین اسلام کا بھی جو ہے نا وہ شکل بگاڑ دی ہے، اور انسانیت کی بھی شکل بگاڑ دی ہے. پاکستان زندہ باد. جی اے مہاجر. اللہ حافظ.